میرے بھی 2 وزیر دنیا میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ یا رسول اللہ دنیا میں کون کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر۔ یا رسول اللہ آسمانوں میں؟ فرمایا جبرائیل اور میکائیل، یہ 2 ہی رکھا۔ اور حضور نے فرمایا ہم قیامت والے دن بھی اکٹھے ہی اٹھیں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے۔ ہم جب قباء شریف گئے نا، جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا وہ نہیں تھا، وہ آتے تو سیدنا صدیق اکبر کے پہلے ہاتھ چومتے، یعنی سیدنا صدیق اکبر کو شک پڑا کہ یہ غالباً ان کو پتہ نہیں چل رہا، تو اس لیے میرے آ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ان کے خیر یہ خیال آ رہا تھا کہ لوگ مجھے اللہ کا نبی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کیا کہ اپنا امامہ شریف اتارا، امامہ شریف اتار کے، ایک روایت میں ہے کہ وہ جیسے غلام اس دور میں پنکھا نہیں ایسے ہلاتے تھے، کپڑے کو لے کے پنکھا ہلانا شروع کر دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے یہ آقا ہے، یہ نوکر ہے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ امامہ شریف حضور کے اوپر لے کے نا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلتے رہے کہ سائے میں جو بیٹھے ہیں یہ رسول محتشم ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو کپڑا لے کے کھڑے ہیں وہ ان کے خادم ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی نیکیاں ہیں۔ اور وہ دوسری روایت جس میں ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں کیا؟ عقیدہ کیا تھا ام المومنین کا، کیا کمال کا عقیدہ تھا ام المومنین کا۔ اماں نے اپنے روحانی بچوں کو یہ بتایا کہ بیٹو میرا عقیدہ یہ ہے کہ ما کان و ما یکون، سارا ہی علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا ہے۔ رسول اللہ جانتے ہیں آسمانوں پہ ستارے کتنے ہیں۔ اماں عائشہ کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں۔ آج تک کسی سائنسدان نے کوئی کلیکٹ کر کے بتایا کہ کتنے ستارے سے آتے ہیں یہ آسمان کے اوپر؟ میرے خیال میں تو کسی نے نہیں بتایا، شاید تعداد کسی نے بتائی بھی نہیں، اور قیامت تک کوئی بتا بھی نہیں سکے گا۔ بس صرف آمنہ کے لال نے یہ تعداد بتائی ہے۔ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں ان کے برابر بھی کسی کے نیکیاں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ کس کی؟ میرے آقا نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں، میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اور سیدنا عمر نے ساری نیکیاں رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے تو نہیں کی، گھر میں بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا وہ بھی نیکیاں تھیں۔ جب حضور اپنے در دولت پہ تشریف لے جاتے، سیدنا فاروق اعظم بعد میں جو نیکیاں کرتے وہ بھی رسول اللہ کے علم میں۔ جب رسول اللہ کا ظاہری وصال ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم نے اس کے بعد جو نیکیاں کی وہ بھی رسول اللہ کے علم میں۔ یعنی حضور ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد بھی جانتے ہیں میرے امتی کیا کیا کر رہے ہیں، کس کی کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں۔ اس لیے تو فرمایا میرے عمر کی نیکیاں۔ اور اگر یہ علم نہ ہوتا تو فرماتے اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کیونکہ فاروق اعظم نے بعد میں بھی نیکیاں کرنی ہیں، پتہ نہیں کتنی زیادہ نیکیاں عمر کریں گے، کیا خبر کتنی زیادہ نیکیاں کر جائیں، ان سے ستاروں سے بڑھ جائیں یا ان سے گھٹ جائیں، کتنی نیکیاں ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کو ساری خبر ہے، میرے آقا کو ساری خبر ہے کہ عمر بعد میں کتنی نیکیاں کریں گے، یہ بھی آقا کو خبر ہے۔ اس لیے فرمایا اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ میرے والد گرامی ابو بکر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا درجہ، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں ادا کی،
بلکہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا نا، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو جا کے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو جس صحابی کو کہا تھا وہ باہر گئے، انہیں سیدنا صدیق اکبر نہ ملے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا نماز ہی پڑھانی ہے نا، نماز پڑھانی ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا، کسی اور کو کہہ دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھا دے۔ سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، مصلی پہ کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی۔ جب اونچی آواز سے آپ نے تکبیر کہی نا، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کی آواز بھی بڑی گرجدار تھی۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنے بستر انور سے اٹھے، اور جو دروازہ کھڑکی مسجد نبوی کی طرح کھلتی تھی اس پردے کو سرکارا، فرمایا لا لا لا، نا ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ اور کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ عمر کو پتہ چل گیا کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر کون سی نمازیں ہیں۔ جب رسول اللہ نے منع کر دیا ہے، لا لا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے، تو حضور نے فرما دیا۔ عمر نے اسی وقت سلام پھیر دیا، کہا رسول اللہ نے کہہ دیا نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی، اور جب فرمایا تھا ہو جائے گی۔ جب رسول اللہ گئے تھے ایک قبیلے میں، اور وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، حضور قبیلے میں گئے فیصلہ کرنے کے لیے، سیدنا صدیق اکبر نے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، جماعت تھا، نماز کا وقت تھا، اتنے میں جماعت کھڑی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ نے الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آتے آتے جب قریب آئے نا امام کے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل گیا، آپ پیچھے ہٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر مصلی پہ کھڑے رہو، پیچھے ہٹائے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹائے۔ جب سلام پھیرا، نماز ہو گئی، تو حضور نے فرمایا ابو بکر، میں نے جو کہا تھا مصلی پہ کھڑے رہو، پھر کیوں پیچھے ہٹائے؟ کہا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو اور ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو، یہ نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ۔ تو ابو بکر پیچھے ہٹے، صحابہ نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا، راستہ بھی بنایا، اور میں نماز جاری رکھو، نماز ٹھیک ہے، پڑھتے رہو، نماز ہو گئی، سب کی نماز ہو گئی۔ یعنی رسول اللہ فرمائے ہو گئی ہے تو ہو گئی، حضور فرمائے لا نہیں، تم پڑھاؤ گے صحیح پھر بھی نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ حضور فرمائے نماز ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، فرمائے نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ساتھ ساتھ رہے، تو فرماتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر وخشیت ان یقول عثمان، پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب اگر میں سوال کروں گا تو مولا علی فرمائیں گے کہ عثمان افضل ہے، یعنی ابو بکر پھر عمر پھر عثمان، یہ افضل ہے۔ تو میں نے یوں کہا قلت ثم انت، پھر اس کے بعد آپ افضل ہیں۔ قال ما انا، فرمایا نہیں میں نہیں۔ سوال یہ کہ ان کے بعد پھر آپ افضل ہیں؟ قال ما انا، فرمایا نہیں میں نہیں۔ تو کہا کون؟ الا رجل من المسلمین، فرمایا مسلمانوں میں سے ایک مرد ہیں، وہ افضل ترین ہیں پھر ان کے بعد۔ اپنی نفی فرما دی اور ان کا ذکر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 اصحاب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر دنیا میں ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، اور فرمایا میرے بھی 2 وزیر دنیا میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ یا رسول اللہ دنیا میں کون کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر۔ یا رسول اللہ آسمانوں میں؟ فرمایا جبرائیل اور میکائیل، یہ 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر میرے دنیا میں ہیں۔ عشق کی انتہا کر دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر میرا نبی بدلے بھی عطا فرماتا ہے، میرا نبی کرم نوازیاں بھی فرماتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عشق والوں نو دیندہ بدلے میرا نبی،
عشق والیاں نو دیندا اے بدلے میرا نبی، ہاں نال ہاں لا سویندا اے میرا نبی۔ ہاں سینے کو کہتے ہیں، یعنی ہاں نال ہاں لا سویندا اے میرا نبی، دنیا بھی ساتھ ساتھ رکھا، قبر انور میں بھی ساتھ ہی رکھا۔ اور حضور نے فرمایا ہم قیامت والے دن بھی اکٹھے ہی اٹھیں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ہم یوں ہی آ رہے ہوں گے قیامت والے دن بھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔